بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 232 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے، شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، تم پر گواہ بننے والا، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم بھی نہ مانے، ان کفرتم، اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا، کان وعدہ مفعولا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکذبین کو خطاب فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم جھٹلاتے ہو اسی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف تو اس نے بھی جھٹلایا اور پھر اس کی سزا پائی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف بھی رسول بھیجا ہے جو قیامت کے دن تم پر گواہی دے گا، شاہداً علیکم، جو تم پر گواہ ہے، تم پر گواہ بننے کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، قیامت کے دن وہ یہ گواہی دے گا۔ جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون نے ان کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے جو ہے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، انہیں جو ہے وہ سخت عذاب میں پکڑ لیا، سخت وبال میں پکڑ لیا۔ دنیا میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہی دریا میں ڈبو دیا گیا، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب تم جو ہمارے رسول کو جھٹلا رہے ہو اور تکذیب کر رہے ہو، کفر پر جمے ہوئے ہو، تو تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس دن کے عذاب سے تمہیں کیسے بچنا ہے، کیسے بچو گے جو دن جو ہے وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن ایسی سختی ہوگی، یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن ایسی سختی ہوگی جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، السماء منفطر بہ، اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس نے تو کان وعدہ مفعولا، پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ بچوں کو بوڑھا کر دینے سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے اس کی شدت سے، یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ مصیبت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور ایک مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ وہ دن بہت لمبا ہوگا اس لیے دن میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی جو بچپن میں وفات پا گئے تھے وہ قبروں سے اسی حال میں نکلیں گے، پھر قیامت کی لمبائی کی وجہ سے، اس کے اشتداد کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے
وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبہ کا یہ معنی ہے۔ تو لہٰذا اس میں جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اسی طرح ہم نے تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، لیکن جیسے فرعون نے نافرمانی کی، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کا کہا نہیں مانا، اور اس کی قوم نے بھی جو ہے وہ رسول کی نافرمانی کی، ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ ہم نے ان پر جو ہے وہ سخت گرفت کی اور ان کو دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اب تم بھی جو ہے وہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی مخالفت کر رہے ہو، اور اگر تم اسی طرح عصیان اور طغیان پر قائم رہے، یعنی تم نے اسی طرح نافرمانی کی روش جاری رکھی، تو تمہیں بھی دردناک سزا دی جائے گی۔ تو لہٰذا جس طرح فرعون کی قوم کو اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے، اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ کو بھی بدر کے اندر جو ہے وہ قتل اور قید کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ یعنی جس طرح سے فرعون کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اسی طرح جو قوم قریش کے سرداران تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ان کو بدر کے اندر قتل کیا گیا، اور بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اور جو بچ گئے تھے وہ جو ہے وہ بدر میں قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی قوم نے جھٹلایا، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اسی طرح کفار قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور دنیا میں ہی وہ رسوا ہوئے۔ ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان ہذہ تذکرہ ایک نصیحت ہے، یعنی ان سے جو اوپر جو بھی بیان گزرا ہے، اس بیان کے اندر جتنے بھی امور گزرے ہیں ان میں جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، عبرت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی جس راستے پر چلنے سے وہ راضی ہوتا ہے اور جس کے اختیار کرنے سے اس سے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اس راستے کو اختیار کر لے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ یعنی اب تمہاری مرضی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نصیحت کا سامان ہے۔ جتنی بھی چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان ساری چیزوں میں نصیحت ہے اور عبرت ہے، جیسا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اس میں بھی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ اسی طرح اس سے اوپر جو امور بیان ہوئے ہیں ان میں بھی نصیحت اور عبرت کا سامان ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی کہ ایمان کے راستے پر چلے، طاعت کے راستے پر چلے، اور جس کے اختیار کرنے پر، جس راستے کے اختیار کرنے پر آخرت میں نعمتوں کا وعدہ ہے، اس راستے کو وہ اختیار کر لے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، دین اسلام پہ چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں چلو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ فرعون اور اس کی قوم کا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بھی رسول تھے، ان کو جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم نے جھٹلایا، تو ان کا عذاب جو ہے وہ دردناک تھا۔ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح کفار مکہ جو ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بدر کے اندر ذلیل کیا، قتل اور قید ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا تمہاری مرضی ہے، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے اپنے رب کے راستے سے انحراف کرے، اعراض کرے، پھر وہ جو ہے وہ آخرت میں اس کو عذاب ہوگا، اس عذاب کے لیے اسے پھر تیار رہنا چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے، یا اہل مکہ تھا، کس کے پاس بھیجا ہے؟ کم ضمیر سے مراد جو مصنف ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کم ضمیر سے مراد جو ہے وہ اہل مکہ ہے، یہ خطاب اہل مکہ سے ہے جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ یا اہل مکہ تھا، اے مکہ والو،
ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے، رسولاً ایسا رسول، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاہداً علیکم، جو تمہارے خلاف گواہی دے گا، یوم القیامت بما یصدر منکم، جو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یعنی ان گناہوں پر جو تم سے صادر ہوتے ہیں قیامت کے دن، ان پر وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ من العصیان، یعنی کہ جو گناہ ہیں جو تم سے صادر ہوتے ہیں قیامت کے دن، وہ جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا ان گناہوں پر۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا فرعون کی طرف، ہوا موسیٰ علیہ السلام، اس رسول سے مراد جو ہے وہ مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، قوم فرعون کی طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اس کا کہا نہیں مانا، تو ہم نے اس کو اس کی سخت پکڑ کی۔ وبیلا شدیدہ، یہ وبیلا کا معنی بیان کر دیا کہ اس سے مراد شدید ہے، یعنی کہ ہم نے ان کی سخت پکڑ کی۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم جو ہے وہ نہیں مانو گے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچو گے دنیا میں۔ یومن یجعل الولدان شیبا، اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اگر تم نے انکار کیا تو اس دن پھر کیسے بچو گے، اگر دنیا میں تم انکار کرتے ہو تو پھر اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ مفعول تتقون ای عذابہ، یہ تتقون کا مفعول ہے، اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ تتقون کا جو فعل ہے اس کا یہ مفعول ہے، یومن ای عذابہ، اس دن سے، یعنی اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے۔ ای بأی حصن تتحصنون من عذاب یومن، یعنی اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے، یعنی عذاب کے دن کی جو مصیبت ہوگی اس دن کی مصیبت سے تم کیسے بچو گے۔ یجعل الولدان شیبا، جمع اشیبن، یہ شیبہ جو ہے یہ مصنف فرما رہے ہیں کہ اشیب کی جمع ہے، لشدت حولہ، اس کی ہولناکی کی وجہ سے، وہو یوم القیامتی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی یومن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ والاصل فی شین شیبن الضم وکسرت لمجانست الیاء، ویقال فی اليوم الشدید یوم یشیب نواسی الاطفال وهو مجاز، ويجوز ان يكون المراد فی الآیت الحقیقتی۔ یہاں سے اس عبارت سے مصنف جو ہے وہ اس کی شیبن کی تحقیق ذکر فرما رہے ہیں کہ اصل میں شین کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، شیبن کے اندر جو شین ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، اس کو کسرہ مجانست کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ وَيُقَالُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ، اور یوم شدید کے بارے میں کہا جاتا ہے یوم یشیب نواسی الاطفال، ایسا دن کہ جس میں بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، وَهُوَ مَجَازٌ، اور یہ مجاز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ الْحَقِيقَةِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ آیت میں حقیقت مراد ہو، یعنی کہ یہ مجازن کہا جاتا ہے کہ اب بچوں کے بال سفید ہو گئے، یعنی یہ تو مجازن کہا جاتا ہے، ایک تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور یہ بھی جائز ہے، مصنف کہتے ہیں کہ اس سے اس کا حقیقی معنی مراد ہو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ امتداد کی وجہ سے یا پھر اشتداد کی وجہ سے جو ہے وہ حقیقت میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، جس دن آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، ذات انفطار ای انشقاق، یعنی اس میں اس دن شگاف پڑ جائیں گے، شگاف ہو جائیں گے۔ بذالک الیوم لشدتہ، اس دن کے اندر اس کی شدت کی وجہ سے۔ کان وعدہ تعالی بمجیء ذالک الیوم مفعولا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے
یعنی جو اس دن کے آنے کا وعدہ ہے بمجیء ذالک الیوم، یہ اس کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ آئی ہوا کائن لا محالہ، یہ لازمی پورا ہونے والا ہے، لا محالہ اس کو ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان ہذہ الآیات المخوفۃ تذکرۃ، ان آیات کے اندر بے شک یعنی جو ڈرانے والی آیات ہیں، الآیات المخوفہ ڈرانے والی آیات ہیں، تذکرہ نصیحت ہے، ان کے اندر عزت للخلق مخلوق کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، طریقا بالایمان والطاعت، سبیلاً سے مراد ہے کہ ایمان اور طاعت والا راستہ اختیار کرے۔ رب کی طرف راستہ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ رب پر ایمان لائے اور اس کی طاعت والا راستہ اختیار کرے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو بوڑھا کر دینے سے کیا مطلب ہے؟ نمبر 2، ان ہذہ تذکرہ کی کیا تفسیر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔